اگر کوئی شخص گھر میں تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا تھا اور اس دوران میں پھر اس کو سفر لاحق ہو گیا، تو سفر کی کیا نوعیت ہوگی، کس طرح کے سفر کو ہم سفر کنسیڈر کریں گے اور پھر اس کے احکامات کیا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور کوئی شخص سفر میں ہی تھا یا رمضان المبارک کے درمیان میں کسی شخص کے سفر کا ارادہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کیا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ کیا روزہ نہ رکھنے سے انسان گناہ گار ہوگا؟ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث سے اقتباسات لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اس دینی پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی کی بھی اصلاح ہو، اور یہ کار خیر انشاءاللہ چلتا رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جاتا ہے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اب اس شخص کی مرضی ہے، چاہے تو روزہ رکھے، اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس چیز کا حدیث پاک میں ثبوت آتا ہے، میں وہ حدیث بھی ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص گھر میں تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا تھا اور اس دوران میں پھر اس کو سفر لاحق ہو گیا، تو سفر کی کیا نوعیت ہوگی، کس طرح کے سفر کو ہم سفر کنسیڈر کریں گے اور پھر اس کے احکامات کیا ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے سفر کی حد جو ہوتی ہے وہ سفر کی حد 48 میل جو تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں، 77 کلومیٹرز، اس سے کچھ زیادہ بنتا ہے۔ یہ کم سے کم سفر کی حد ہے۔ کم از کم اتنا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو اس شخص کو مسافر کہا جائے گا۔ اور مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے ہی اس کا سفر شروع نہیں ہو جاتا، بلکہ تقریباً 75 یا 77 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہو، 15 دن سے کم وہاں پر رہنے کا ارادہ ہو، جب اپنے شہر کی حدود کو کراس کرے گا تب وہ مسافر تصور کیا جائے گا۔ دوبارہ سے میں دہرا دیتا ہوں، 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو، صرف ارادے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ 15 دن کے ارادے کے بعد پھر جس کام کے لیے وہ رکا ہوا تھا پھر اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، 2-4 دن اور لگیں گے، 2-4 دن اور لگیں گے، 2-4 دن اور لگیں گے، اس طرح سے کرتے کرتے اگر اس کو 1 مہینہ گزر جاتا ہے یا اس سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے، چونکہ اس کا ارادہ 15 دن سے کم رہنے کا ہے، 5 دن میں کام ہو گیا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا، 7 دن میں کام ہو گیا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، ایسی صورتحال میں وہ مسافر ہی تصور کیا جائے گا۔ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تب وہ شخص اپنے شہر کی حدود کو کراس کرے اور سفر تقریباً 48 میل کا سفر درپیش ہو، تب ایسے شخص کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان المبارک میں اگر سفر درپیش ہوتا ہے، سفر کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، سفر کی یہ شرائط ہوتی ہیں، تو وہ مسافر چاہے تو روزہ رکھ لے۔ اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ سفر میں مجھے بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی تو پھر میں روزہ چھوڑ دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا حمزہ ابن عمر الاسلمی، وکان کثرت الصیام، وہ شخص اکثر روزے رکھا کرتا تھا، روزوں کی بہتات تھی اس کے پاس۔ یہ شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اصوم فی السفر، میں سفر میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، ان شئت فصم،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھوں تو روزہ رکھ لیں، اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں۔ وَإِن شِئْتَ فَافْطِرْ، اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ مسافر کے اوپر شرط نہیں ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ باقی مسافر کے علاوہ اگر کوئی شخص گھر میں ہے یا تندرست ہے، ایسی صورتحال میں اس کے اوپر روزہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض ہے، لکھا جا چکا ہے۔ جو چیز تحریر شدہ ہو وہ آخری اور حتمی شکل ہوتی ہے، تو کتب علیکم تمہارے لیے یہ تحریر شدہ چیز ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا مریض اور مسافر کے روزے کی۔ تو جو شخص مریض ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا مرض لاحق ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، ذرا سی کھانسی ہو گئی، ذرا سا اگر کہیں پر پاؤں میں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، ذرا سا بخار آ گیا، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بیماری تصور کر کے اور ہم روزے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بیماری وہ بیماری کہلائے گی جس بیماری میں میڈیکل افسر، کوئی بھی ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ اس روزہ رکھنے سے آپ کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ایسے شخص کو مریض کہیں گے اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں دو لوگوں کا ذکر ہوا، ایک مریض اور ایک مسافر۔ ان دو اشخاص میں سے اگر کوئی شخص اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ شخص اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔